پاکستان جناب آصف سعید خان کوسا وہ عدلیہ میں اصلاحات لا رہے ہیں. ان کے فیصلے بھی بڑے ڈیرنگ ہیں, بڑے زبردست قسم کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں. ان کو ٹیم میں بھی زبردست ملی ہے. تو عدلیہ کے حوالے سے وہ جو کچھ اصلاحات لا رہے ہیں اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے. آج ہم ہیں سابق چیف جسٹس پاکستان جناب ارشاد حسن خان صاحب کے ساتھ. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جسٹس آصف سعید خان کوسا ان کے فیصلوں اور ان کی اصلاحات کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور ان کے بارے میں جناب ارشاد حسن خان صاحب شروع سے بھی بہت کچھ جانتے ہیں. وہ بھی ہم توقع کریں گے کہ اس حوالے سے بھی بتائیں گے. جی جناب ارشاد حسن خان صاحب. جناب چیف جسٹس آصف سعید خان کوسا صاحب نے جو اصلاحات کیے ہیں اور جو فیصلے کیے ہیں وہ بہت اس میں ضرورت مندانہ فیصلے کیے اور تاریخ ساز فیصلے کیے جن کے دور از نتائج کے حامل ہیں. مجھے کہتے ہوئے یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب میں چیف جسٹس پاکستان تھا تو میری ہی حکم پہ جسٹس آصف سعید خان کوسا صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا جج کنفرم کیا. اس زمانے کے جو گورنر تھے انہوں نے ان کے خلاف سخت نوٹ لکھا کہ انہیں کنفرم نہ کیا جائے اور انہیں فارغ کر دیا جائے. میں نے اس سے اختلاف کیا اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی رائے سے اتفاق کیا اور بہت زبردست نوٹ لکھا اور میرے اس نوٹ کو تسلیم کیا گیا. اور جو گورنر صاحب کی جو رائے تھی اس کو اوور رول کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ہائی کورٹ کا جج کنفرم کیا گیا. آج جسٹس آصف کوسا لیونگ لیجنڈ ہیں. انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے میرٹ پر فیصلے کرتے ہوئے بہت دباؤ کا سامنا کیا, لیکن ان کے عزم میں ان کے ارادوں میں کوئی فرق نہ پایا اور ایسے انجینئر احتساب کا تاثر واقعی خطرناک ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کوسا کو چیف جسٹس مقرر ہوئے بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے, لیکن اس عرصہ قلیل میں انہوں نے جو ضرورت مندانہ فیصلے کیے اور جو تیزی سے کوالٹی ججمنٹ لکھی اور ساری عدلیہ کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور اصلاحات کی اور کرپشن کم کی, اس کی نظیر نہیں ملتی. مقدمات کی تعداد آج کم ہو رہی ہے. جھوٹی گواہیوں کے مقدمات کی بے جا سوالت کے خلاف ان کے اقدامات ماضی کی کوتاہیوں کا کفارہ بھی ہے. ای کورٹس دنیا میں پہلی بار متعارف کرایا گیا. اس کا دائرہ ہائی کورٹ تک بڑھائے جانے پر بہت سے شہروں میں ہائی کورٹ کے بینچوں میں بہت کارآمد ہوگا اور یہ تاریخ ساز فیصلہ ہوگا. میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کیونکہ آج ایک بیک لاگ, ایک ایکسپلوژن ہے بیک لاگ, اور جتنی مرضی دن رات محنت کریں لیکن جو مقدمات تیزی سے نئے مقدمات جو آ رہے ہیں اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 5 سال جج حضرات کی ریٹائرمنٹ کو آپشنل قرار دیا جائے. آپشنل, ہاں کسی جج کی سینیورٹی کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ضوابط و کار طے کیے جا سکتے ہیں, جیسے کہ آج بھی ہے کہ اگر کسی ایڈ ہاک جج کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو اس کی سینیورٹی کام نہیں رہتی, وہ آخر نمبر پہ آ جاتا ہے. اسی طرح رولز اینڈ ریگولیشن بن سکتے ہیں تاکہ جس نے چیف جسٹس بننا ہو, جس نے آگے ترقی کرنی ہو, اس کا حق نہ مارا جائے. اور 2-3 سال قبل تک ریٹائر ہونے والے ججوں کی خدمات بھی عارضی طور پر مقدمات جلد نمٹانے کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ میں اس پہ شامل نہیں ہوں کہ خدا کے فضل سے مجھے ریٹائر ہوئے کوئی عرصہ 15-18 برس کا ہو گیا تو یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں مقدمات کا بوجھ بہت کم ہو جائے گا اگر یہ 5 سال کی آپشن دے دی جائے گی. امریکہ میں بھی ہے, وہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, وہ ایک بڑی ایڈوانس کنٹری ہے, وہاں مقررہ بھی ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آتے ہیں. تو یہ ایک اچھا
ऑप्शन है, और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पे तवज्जो फरमाएंगे और लॉ मिनिस्टर साहब भी इस पर तवज्जो फरमाएंगे, हुकूमत इस पर तवज्जो फरमाएंगे। ये वाकई काबिल गौर तजवीज़ है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इरशाद हसन खान साहब। इसमें कोई शक नहीं कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जनाब इरशाद हसन खान साहब एक तारीख साज शख्सियत हैं, एक तारीखी शख्सियत हैं। इनके साथ हमारा पहले भी रब्ता होता रहा है, आइंदा भी हम इनके साथ बातें करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनके ख्यालात, इनका फ़लसफ़ा, इनका फ़िक्र आम लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।